زیادہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل ہوں، رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا۔ تو کیا کوئی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے گھر میں رحمتیں برکتیں نازل ہوں، رحمتوں کے برکتوں کے فرشتے آئیں، روزی لے کے آئیں، تو اس کے گھر کا ماحول اچھا ہو؟ تو کیا نہیں چاہے گا کوئی؟ تو جو ہم نے قرآن کو طاقوں میں رکھا ہے ان کو نکالنا ہوگا، ان کو پڑھنا ہوگا۔ جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، اور آپ کے گھر رحمت و نور کی بارش سے جگمگائیں گے۔ ایسے ہی میں آپ کو ایک بات یاد آئی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک انسان تھا، جب اس کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد میاں بیوی اچھے سے رہنے لگے، اولاد ہوئی، ان کی عمر زیادہ ہو گئی تو بیٹوں نے کیا کیا، ان کو گھر سے نکال دیا۔ لڑکے تھے وہ شہر میں سیٹل ہو گئے، شہر میں رہنے لگے، چھوٹی سی جھوپڑی تھی گاؤں میں، اسی میں یہ دونوں لوگ رہنے لگے۔ اولاد اگر نیک نکل جائے تو ماں باپ کی زندگی بن جاتی ہے، اولاد اگر بدتمیز نکل جائے، اولاد اگر ناکارہ نکل جائے تو ماں باپ کی زندگی بدتر بن جاتی ہے، ماں باپ کی زندگی کا سکون چلا جاتا ہے، ماں باپ کی زندگی ایسی بن جاتی ہے کہ وہ ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے، ہمیں موت عطا کر دے۔ ایسی اولاد ہونے سے بہتر تھا کہ کوئی اولاد ہی نہ ہوتی، کوئی ہماری اولاد نہ ہوتی، کوئی ہمارا بیٹا نہ ہوتا، کیونکہ بیٹیاں اکثر ماں باپ سے محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ بیٹے ایسے نکل جاتے ہیں، کچھ اولادیں ایسی نکل جاتی ہیں۔ تو جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے، جس گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس گھر میں آپ دیکھ لیں الگ ہی ایک نور ہوتا ہے۔ اچھا، جب بیٹے ان کے بھول گئے، ان کو اپنے ماں باپ کو جب بیٹے بھول گئے تو یہ شہر میں سیٹل ہو گئے۔ اب یہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تھے، گھر پہ رہتے، کبھی شام کا پکا لیا، کبھی دوپہر میں پکا لیا تو شام تک کھایا، شام کو پکایا تو دوپہر تک کھایا، اس طریقے سے اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن سے محبت کرتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن کو بہت زیادہ پڑھتے تھے، دونوں محبت کرنے والے تھے۔ ٹوٹا ہوا گھر تھا، جھوپڑی تھی، ایک دن بارش آ گئی، پانی برسنے لگا، بارش کا موسم تھا، برسات کا موسم شروع ہوا تو پانی گرنے لگا۔ برسات کے موسم میں تو کبھی بھی بارش ہونے لگے، تو جب بارش ہونے لگی تو جو چھت تھی وہ ٹپکنے لگی، چھت ٹپکنے لگی تو کیا سوچنے، اب اچھا اور کوئی ہوتا تو یہ سوچتا کہ ارے یہ چھت ٹپک رہی ہے، کہیں گر نہ جائیں، مر نہ جائیں، دب نہ جائیں، باہر نکلیں گے تو کہاں جائیں گے، تب بھی بھیگ جائیں گے، گھر میں رہیں گے کہیں گھر گر گیا تب بھی چوٹ لگ سکتی ہے، زیادہ تکلیف ہوگی۔ اپنی تکلیف نہیں تھی انہیں، یہ دونوں میاں بیوی اس چھت کے نیچے تھے جو چھت ٹپک رہی تھی بہت تیزی کے ساتھ، اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ اب یہ گر جائے گی، اور گر جائے گی تو یہ ان کے دل میں یہ نہیں تھا کہ یہ مر جائیں گے، یہ دب جائیں گے، بلکہ انہیں قرآن کی فکر تھی کہ کہیں قرآن اس میں دب نہ جائے، قرآن پر پانی نہ پڑ جائے، قرآن پر مٹی نہ لگ جائے، قرآن پر کوئی بات نہ آئے۔ قرآن کو اپنے سینے سے لگایا اور سوچنے لگے کہ آخر کیا کریں۔ تو بیوی نے کہا کہ ہمارے پڑوسی جو ہیں، پڑوس میں ان کا اچھا مکان بنا ہوا ہے، تو کیوں نہ ہم اس قرآن شریف کو پڑوسی کے مکان میں رکھ دیں، پڑوسی سے کہیں کہ جب تک پانی گر رہا ہے تب تک میرے قرآن کی آپ حفاظت کر لیں، ارے اللہ کے کلام کی آپ حفاظت کر لیں۔ تو شوہر نے کہا کہ اے میری شریک حیات، آپ کی سوچ اچھی ہے، لیکن جو ہمارے پڑوسی ہیں وہ تو عیسائی ہیں، اور وہ عیسائی ہیں، ہو سکتا ہے وہ منع کر دیں، پتہ نہیں کہ وہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، بھائی ان کا دھرم الگ ہے، ان کا دین الگ ہے، تو کہیں انہوں نے انکار کر دیا تو ہم تو اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ ہم آخر کار کیسے اس قرآن کی حفاظت کریں گے، کیسے اس کو بچائیں گے۔ تو لیکن بیوی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ایک بار پوچھ لیتے ہیں، پوچھنے میں کیا دقت ہے، پوچھنے میں کوئی حرج تو نہیں، پوچھ لیں گے، اگر منع کر دیں گے تو کوئی بات نہیں، اور اگر مان گئے تو پھر سونے پر سہاگا، بہت اچھی بات ہے۔ تو شوہر نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک بار پوچھ لو۔ بیوی پڑوسی کے مکان میں گئی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں آپ کی پڑوسن ہوں، تھوڑا سا باہر آ جائیں، تھوڑا سا کام ہے۔ جو گھر کی عورت تھی وہ باہر نکلی، عیسائی جو عورت تھی وہ باہر نکلی، کہا آپ یہاں کیسے، کیا بات ہے بتائیے؟ کہا آپ سے مجھے ایک مدد چاہیے، مدد لینی ہے، مجھے ایک ہیلپ چاہیے۔ کہا کیا کرنا ہے بتاؤ، کیا بات ہے؟ کہا ہم لوگوں کے پاس ایک ٹوٹا گھر ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے، ہمارے بیٹوں نے ہمیں بس یہاں دھتکار کے نکال دیا، اور خود اچھے اچھے مکانوں میں رہتے ہیں، ہم لوگوں کو بھول گئے، اس ٹوٹی جھوپڑی میں رہتے ہیں۔ آج جب بارش تیز ہونے لگی تو چھت، اس سے پانی ٹپک رہا ہے، اور وہ چھت ایسا لگتا ہے کہ گر جائے گی۔ تو ہمارے پاس ایک قرآن ہے جو ہمارے اللہ کا کلام ہے، بہت پاک کلام ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی حفاظت کے لیے آپ یہاں ایک رات کے لیے رکھ دیں، جیسے ہی بارش بند ہوگی تو صبح کو اگر بارش بند ہو گئی تو صبح آپ سے ہم یہ اپنا قرآن پاک لے لیں گے،
آپ اتنی اگر مدد کر دیں گی تو بہت مہربانی ہو جائے گی آپ کی۔ اس نے عیسائی نے کہا، اس عیسائی عورت نے کہا کہ اتنی سی بات ہے، آپ جلدی سے لائیے، ہم اس کو اپنے بالکل سینے سے لگا کے رکھیں گے، اللہ کا کلام ہے، اس کو بہت سیف جگہ رکھ دیں گے، آپ صبح کو آ کے لے لینا۔ بہت خوش ہو گئی، واپس آئی، اپنے شوہر سے کہا کہ وہ مان گئی ہے، کہا چلو تو پھر لے چلو، کہا لے جاؤ۔ بیوی گئی اور اس کو قرآن پاک دے دیا عیسائی عورت کو، اور کہا اس کی حفاظت کرنا، یہ بہت پاک کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو پائے، اس کو کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دینا، اور اس کو بہت حفاظت کے ساتھ رکھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ جائیے، آپ نو ٹینشن ہو جائیے۔ وہ عیسائی عورت گھر کے اندر گئی اور سوچنے لگی کہ اتنا پاک کلام ہے، اتنا اچھا کلام ہے، قرآن پاک ہے، یہ بہت پاک ہے، تو کہیں ایسی جگہ رکھیں کہ بے حرمتی نہ ہو پائے، اور کہیں ہم سے اگر کوئی غلط ہو گئی بات، کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے، اتنا پاک کلام ہے، اس کو ہم کہاں رکھیں؟ تو شوہر نے کہا، جو عیسائی اس کا شوہر تھا، اس نے کہا اس کو بہت ہی اچھی جگہ رکھو، تو کہا الماری کے اندر رکھنے، الماری کے اندر رکھنے چلی، تو اس نے کہا رکو رکو، الماری کے اندر مت رکھنا، الماری کے اندر اتنے پاک کلام کو آپ رکھو گی اور کہیں اس کی طرف پیر ہو گئے تو پھر تو بہت گناہ پڑے گا۔ اچھا، وہ عیسائی عورت نے کہا کیا کریں آخر، کون سی جگہ رکھیں؟ کہا ایک ترکیب مجھے نظر آئی ہے، ایک ترکیب میں نے سوچی ہے۔ شوہر نے اتنا کہا کہ مجھے ایک ترکیب نظر آئی ہے، تو بیوی نے کہا بتاؤ جلدی، کیا کیا نظر آئی ہے، کیونکہ ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے۔ کہا میں نے ترکیب یہ سوچی ہے، آدھی رات آپ اس قرآن کو اپنے سر پہ اٹھا کے رکھیں، آدھی رات میں اپنے سر پر اس کو اٹھا کے رکھوں گا۔ تو بیوی نے کہا پہلے میں آدھی رات تک اس کو اپنے سر پر اٹھایا ہوں، آدھی رات کے بعد آپ اس کو اپنے سر پر اٹھا کے صبح تک رکھنا، یہ بہت پاک کلام ہے، ہم اس کو ایسے رکھ نہیں سکتے کہیں پر بھی۔ کہا ٹھیک ہے۔ شوہر ادھر سو گیا، شوہر سونے لگا، ادھر بیوی اپنے سر پر قرآن پکڑ کر، قرآن رکھ کر اور کھڑی رہی، آدھی رات تک کھڑی رہی۔ ادھر شوہر سو رہا تھا، اس نے خواب دیکھا یہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت کے باغات میں ہے، اور بہت اچھا ایک محل بنا ہوا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، یہ محل کس کا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا یہ محل قرآن کی حفاظت کرنے والے کا ہے، قرآن کی حفاظت کرنے والے کا ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، میں نے بھی تو قرآن کی حفاظت کی ہے، میں نے بھی تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہ اندر چلنے لگا، جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہونے لگا تو دربانوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو روک لیا اور اندر جانے نہیں دیا۔ کہا تم اندر نہیں جا سکتے، یہ محل تمہارے لیے نہیں ہے۔ کہا تو پھر کس کے لیے؟ کہا یہ قرآن کی حفاظت کرنے والے کے لیے ہے، اور وہ بھی مسلمان ہونا چاہیے، مسلمان کے لیے ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے اپنی بیوی کو بتایا نہیں، آنکھ کھلی تو قرآن پاک کو اپنے سر پر رکھ لیا اور بیوی سے کہا آپ سو جاؤ۔ تو جیسے ہی بیوی سوئی تو بیوی نے بھی وہی خواب دیکھا کہ وہ ایک باغ میں ہے اور اس میں ایک بہت عالی شان محل ہے، تو اس کے اندر داخل ہونا چاہ رہی تھی کہ روک لیا گیا کہ آپ اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ کہا کیوں؟ کہ یہ محل کس کے لیے، کس کا ہے؟ کہا یہ محل قرآن کی حفاظت کرنے والے کے لیے ہے، لیکن وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ کہا اچھا۔ ادھر صبح کے ٹائم اس نے خواب دیکھا، صبح ہی کو آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو دونوں نے اپنے خوابوں کو ایک دوسرے سے شیئر کیا۔ بیوی نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، تو شوہر نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ کہا کون سے خواب دیکھا ہے، آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو بیوی نے بتایا، پھر شوہر نے بتایا، اور دونوں ایک ہی خواب تھے۔ تو دونوں بہت خوش ہوئے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیوی نے کہا اب ہمیں کلمہ پڑھنا چاہیے، اسلام میں داخل ہونا چاہیے، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت سے ہمیں جنت میں محل عطا ہوئے ہیں۔ تو کہا آخر کیسے پڑھا جائے؟ تو صبح کو ادھر میاں بیوی یہ دونوں بوڑھے بزرگ، یہ میاں بیوی آ گئے اپنے قرآن کو لینے، کہا اب بارش رک گئی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمیں قرآن دے دیجیے۔ تو وہ دونوں عیسائی میاں بیوی بولے کہ اب قرآن لے کے کیوں جاتے ہو، اب تو بس کلمہ پڑھا دو اور اسلام میں داخل کروا دو، اب تو ہمیں کلمہ پڑھنا ہے۔ اس عیسائی نے کہا، اور عیسائی کی بیوی نے کہا ہم لوگ بنتی کرتے ہیں کہ یہ قرآن اب آپ ہمیں تحفہ کر دیں، ہمیں ہدیہ کر دیں۔ تو یہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور قرآن کی فیوز و برکات آپ کو حاصل ہو گئے، اور اسی کی برکتیں آپ کو ملنی کہ آپ کو جنت میں اعلیٰ محل عطا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی حفاظت کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو اگر ہم قرآن کی حفاظت کریں گے اور قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا، ذرا ہم سوچیں۔ ہر واقعہ اس سے کچھ نہ کچھ عبرت حاصل ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ درس ملتا ہے، کچھ نہ کچھ سبق ملتا ہے، مگر سمجھنے والوں کے لیے۔ کاش کہ یہ باتیں آپ کے ذہن میں اتر جائیں اور آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، اور صبح صبح فجر کے بعد اگر آپ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، تو پھر آپ کے گھروں میں کتنی برکتیں ہوں گی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔